جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی ہم بہت زیادہ پر امید ہیں، اور پھر ہمیں لگتا یہی ہے کہ چیف جسٹس اسی لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ شاید ان کو خیال یہ ہے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ ہم آج پوری قوم کی طرف سے، تمام کراچی کی طرف سے، پاکستانی ملت کی طرف سے اپنے ان دو سربراہان کو بہت محبت اور پیار کے ساتھ یقین دلاتے ہیں اس بات کا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ خون بھی قربان کریں گے، آپ کو میڈیا میں دنیا کے ہر محاذ پر آپ کا دفاع بھی کریں گے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اگر اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ میں بگڑی صاحب یہاں بیٹھے، بگڑی صاحب سچویشن آپ کے سامنے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے دیکھا جو کراچی کے حالات ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں، یہ لوگ اب کس سے توقعات کریں؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز، سیاستدان، فوج، جوڈیشری، علماء کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں دانش، بات یہ ہے اس وقت گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور آئی وڈ سے فیڈرل گورنمنٹ آلموسٹ اسے انکیپیسیٹیٹ ہوئے ہیں، ان میں یا تو انکمپیٹنٹ تو ہیں ہی، اس کے بعد بالکل دے ہیو گاٹ پیرالسس ہو گیا ان میں، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ آئی ایم سرپرائز کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو چیف منسٹر پاک کے یہاں کا جو ہے اس کی یہاں ضرورت ہے، اس کے بعد ہوم منسٹر کی یہاں ضرورت ہے، یہ اسٹاف سارا اٹھ کے وہاں جاتا ہے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو بریفنگ دے رہا ہوتا ہے۔ آئی ایم شاکڈ۔ بات یہ کہ ایسے موقع پہ پرائم منسٹر شوڈ کم، ہی شوڈ اسٹے ہیئر اینڈ ٹیک اسٹاک آف دا سچویشن۔ یہ بھی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں انوالو ہیں، کس حد تک ہیں، اس کے بعد کیا سسٹم چل رہا ہے۔ میرے خیال میں جو چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں ان کو اس وقت تھوڑی سی عوام کی اور سپورٹ چاہیے، جیسے زیادہ احمد صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ سپورٹ ہے، بٹ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں آرمی کے ساتھ تھوڑی سی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ If army give them a bit strength which should be given. کون کرے گا سر؟ یہ میرے خیال میں now it is chief army staff. کون کرے گا؟ Chief army staff has to be with the chief justice of Pakistan to take certain bold and just decisions. کیوں خاموش کیوں؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے، I'm sure کہ وہ ضرور کریں گے، اور اس کے ساتھ میرے خیال میں blame ہمیشہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہے۔ Now is the time to establishment has to come into play. They have to show their muscles. تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ جس طریقے سے بھی ڈائریکشن دینی ہے they have to give it. وہ زمانہ گزر گیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، سیکورٹی فورسز پہ اب تو حملے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ سر یہ بطخ ہو رہے کیا؟ یہ بھتا خور نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بھتا خور، یہ بھتا خور نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھتا خور ہوتا ہے، جو گینگ لیڈر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ خاموشی سے آپریشن کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایز اے بھتا خور اور اپنے آپ کو ایز اے اسٹرانگ ایلیمنٹ اس نے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے وہ 5-10 سال اس نے رہنا ہوتا ہے، تو وہ اسٹریٹ پر آ کے 2-3-4 دن کے اندر مرنا نہیں چاہتا۔ تو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر، اس کو کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، ان کو پوری سپورٹ ہے گورنمنٹ کی، اس کے بعد سب کی۔ ایک آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، تو صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ روزانہ پکڑے جا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کی سپورٹ کے علاوہ باقی جو آل پارٹیز ہیں یہ نون ہے کہ یہ ملیٹنٹ ونگز ان کے پاس ہیں، وہ ان کو عام کرتے ہیں، ان کے جو پولیٹیکل آفس ہیں وہ ان کی سٹوریج ہیں ویپن ایمونیشن۔ تو گورنمنٹ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی حکومت ختم ہو جائے؟ نہیں، گورنمنٹ کو نہیں، ان کو بڑے پرسکون بیٹھے ہیں بیکاز دے آر انکمپیٹنٹ۔ سیکنڈ یہ ہے ساری پولیس آپ کی اور جہاں یہ امپلائڈ ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، دے آر آل انکمپیٹنٹ، ان ایکسپیرینس، سفارشوں پہ لگے ہوئے ہیں، پولیٹیسائزڈ ہیں، وہ لوگ لائے گئے انکمپیٹنٹ نہیں ہیں۔ تو ہم جب تک ان کو ذمہ داری نہیں، اتنا انسیڈنٹ ہوئے، آپ مجھے یہ بتائیے کون سا سپرنٹ پولیس یا ٹی پی او یا ڈی آئی جی یا ڈی سی او یا کسی کو یا وزیر اعظم یا چیف منسٹر یا ہوم منسٹر کو تو خواب نظر آتے ہیں۔ میں ایک بریک پہ چل رہا ہوں ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ضرور میں یہ بات کروں گا، اور وہ یہ کروں گا کہ پاکستان کی عوام کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت انوالو ہے، حکومت اپنی ہی حکومت کے خلاف یہ سازش کرے گی، اور اگر حکومت انوالو ہے تو پھر کس سے بات کی جائے؟ اگر سیاستدان، جیسے میں نے کہا کہ ایک عمرے پہ چلے گئے ہیں 10 دن اپنی فیملی کو لے کے، ایک بھائی کراچی آ گئے ہیں، ایک اور سیاستدان نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی انا ہزارے ہی پیدا ہو جائے، کوئی پاکستان کی اس عوام کو، کراچی میں رہنے والے منی پاکستان کو، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کراچی اگر تباہ ہو گیا تو پھر پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ تو خدا را یہ تو بتائیے کہ اب تباہی میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے اہم شہر جو معاشی ہب ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور تن سے جدا کر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو میں بار بار بول رہا ہوں کہ بھائی آپ این ایل سی کا کیس پکڑیں،
آپ فلاں کیس کو سزا دیں، آپ فلاں سیاستدان کو بھی سزا دیں، لیکن خدارا وہ دہشت گرد 10 سال سے جو پکڑ کر عدالت میں جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا، ڈاکومنٹس کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اخبارات کہتے ہیں، اور اب تو امریکہ اور دوسرے جو یورپین اخبار ہیں وہ بھی کہنے لگے کہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم 80% دہشت گردوں کو باعزت بری کرتی ہے، اسی لیے دہشت گردی یہاں فروغ پا رہی ہے۔ اور یقیناً میں نے کل کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب 5 دہشت گردوں کو سر عام پھانسی کا حکم دے دیں تو آپ دیکھیے کہ اس ملک سے دہشت گردی کیسے چلی جائے گی۔ کیا وجوہات ہے، کیا وجوہات ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف خاموش ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ حکومت خاموش ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان خاموش ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ بڑی بڑے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ خاموش ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ علماء اکرام اس مقدس مہینے میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ خاموش ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عوام کو سمجھنا چاہیے، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب خاموش ہیں اور آپ مر رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور کون بچائے گا ان لوگوں کو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم نے اپنے اینالسٹ سے پوچھنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ عدالت کی ذمہ داری نہیں کہہ رہے، میرا سوال یہ ہے کہ جناب عالی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کنٹیم آف کورٹ ہوتا ہے، کنٹیم آف کورٹ، سندھ کے 2 لوگوں کو کنٹیم آف کورٹ دیا جاتا ہے، آج تک اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کر سکی ہے۔ سر کنٹیم آف کورٹ میں یا تو اس سے بری کر دیں یا اس کو سزا دے دیں، کیا وجوہات ہے سر کہ آپ اسے سزا نہیں دے رہے ہیں؟ لیکن NLC کا کیس ہو، ظفر صاحب کا مسئلہ ہو، دوسرے مسئلے ہوں، آپ اس کیس پر اتنے توجہ ہیں کہ بار بار، تو سر یہ فرق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سرفراز شاہ کے کیس پہ آپ دے رہے ہیں، سیالکوٹ والے کیس پہ آپ نہیں دے رہے ہیں۔ میں زید حامد صاحب آپ سے اسی ایشو پہ بات کروں گا، لیکن میرے ساتھ اس وقت ہیں سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، میں ذرا ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ سعید الزماں صدیقی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ سعید الزماں صدیقی صاحب اس وقت شہر کراچی کے حالات آپ کو پتہ ہیں، جی آپ کو 10 سال سے پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، دہشت گرد پکڑے بھی جا رہے ہیں، دہشت گرد پولیس پکڑ کر جو انفارمیشن ہے ہماری کہ جان جوکھوں میں ڈال کر وہ عدلیہ کے حوالے کر رہی ہے، انسداد و دہشت گردی کی عدالت میں بھیج رہے ہیں، اور انسداد و دہشت گردی کی عدالت سے 80% دہشت گرد باعزت بری ہو رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کو اب تو یہ آواز وزارت خارجہ امریکہ سے بھی آنے لگی ہے، یورپین کنٹری سے بھی آنے لگی ہے، آپ کے اپنے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ 10 سال کے عرصے میں ایک دہشت گرد، ایک ٹارگٹ کلر کو بھی عدالت نے سزا نہیں دی ہے، تو کیا میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس سے دہشت گردی مزید فروغ پائے گی اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اگر دہشت گردوں کو سزا نہ دی جائے تو یقینی طور پر دہشت گردی فروغ پائے گی۔ لیکن سوال جو آپ نے اٹھایا اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو دہشت گرد کر کے کورٹ میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں کسی دہشت گرد کو تو کورٹ تو اس کی ثبوت مانگتی ہے کہ اس سے متعلق آپ ثبوت پیش کریں کہ اس کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ اب جب آپ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، یا آپ کی ناقص انویسٹیگیشن کی وجہ سے، یا لوگوں میں خوف و حراس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف گواہی نہ دیتے ہوں، تو یہ ہماری اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اس کے گواہ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن آپ سب سے پہلے پرووائڈ کریں تاکہ وہ کورٹ میں اپیئر ہو کے ان دہشت گردوں کے خلاف گواہی دیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کو VIP کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو ہم پوری فوج لگائے رہتے ہیں پولیس والوں کی، لیکن جو لوگ گواہیاں دینے کے لیے جن کو آپ بلاتے ہیں کورٹوں میں ان کو آپ کوئی پروٹیکشن نہیں دیتے، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان کی اپنی گھریلو زندگی ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسی صورتحال کولمبیا میں ہو چکی ہے۔ کولمبیا کے اندر جو ڈرگ رنرز تھے اور آپ کے جو عام رنر تھے، انہوں نے وہاں پر بہت سے لوگوں کو، بہت سے وٹنسز کو قتل کیا، بہت سے ججوں کو قتل کیا، تو انہوں نے اس سسٹم کو ریوائز کر دیا، اور انہوں نے اس سسٹم کو ریوائز کر کے وہاں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جس میں ویڈیو سسٹم کے ذریعے اس میں گواہیاں پیش کی جاتی تھی کورٹ کے اندر۔ سر آپ کے یہاں بھی نارکوٹکس کے کیس میں امینڈمنٹ کی ہوئی ہے سر،
آپ نے بھی نارکوٹکس کے کیس میں امینڈمنٹ کی ہوئی ہے، نان بیلیبل کر دیا ہے. مجھے ایک اور بات بتائیے، سیالکوٹ کے کیس میں کون سے گواہان کی کمی ہے سر؟ 1 سال ہو گیا سر. معذرت کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں جو پولیس کیس بناتی ہے اس کے وہ اتنا ویک ہوتا ہے. میں تو یہاں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر رینجرز کے اس کیس میں پولیس نے بنایا ہوگا وہ ویک نہیں ہوگا سر. لیکن کیا سر اس پہ تو آپ نے 1 مہینے میں سزا دے دی، اور سیالکوٹ کا جو کیس ہے جس کے اوپر گواہان پیش ہو چکے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، دنیا میں جانتے ہیں، میڈیا میں ہے سر، اس کو ابھی تک سزا نہیں دی ہے سر آپ نے. دوسری جو ایک اور بات ہے، یہ بتائیے سر کہ لندن کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں، آپ کی کورٹس رات اور دن جو ہے وہ کورٹس لگا دیتی ہے، اور اب تک کئی لوگوں کو سزا دے چکی ہے سر. تو بتائیے سر 10 سال کے عرصے میں کتنے دہشت گردوں کو کورٹ نے سزا دی ہے؟ اور اگر کورٹ کا جوڈیشل سسٹم اتنا ناقص ہے تو پھر کیا یہ سر ان دہشت گردوں کو اس طرف نہ جانا چاہیے جہاں زید حامد صاحب کہہ رہے ہیں جو GHQ کے حملے پر جس طرح سویلین دہشت گردوں کو کورٹ مارشل کیا گیا اور انہیں سزا دی گئی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ